الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. حضرات محترم، ہماری ہفتہ وار مجلس ذکر و دعا اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج 18 ذی الحج میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور 18 ذی الحج یہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کامل الحیاء والیقان حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے. انشاءاللہ مختصر سی مجلس ذکر و دعا ہوگی اور پیغام دین بھی ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن حکیم فرقان مجید کی سورت ہے سورہ بلد، اور یہ سورہ نمبر 90 ہے، 90 نمبر سورت ہے قرآن پاک کے اندر. پارہ نمبر 30 ہے، اور یہ مکی سورت ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے ابتدا میں بلد حرام مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے. پھر انسان کو کی تخلیق کے منظر کو بیان فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. پھر آگے چلتے چلتے اللہ رب العالمین نے انسان کو اس طرف توجہ دلوائی ہے. فرمایا کہ اے انسان، کیا تو نہیں دیکھتا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کہ تیرے رب نے تجھ پر کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ اس نے تجھے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں، وَلِسَانًا، اور ایک زبان دی ہے، وَشَفَتَيْنِ، اور 2 ہونٹ دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو خیر اور شر دونوں راستے دکھائے ہیں. اب آپ دیکھیں ان آیات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انعامات عطا فرمائے ہیں، عطائیں عطا فرمائی ہیں، اکرامات عطا فرمائے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس طرح توجہ دے رہا ہے کہ انسان، تیرے کو تو خدا نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم نہیں گن سکتے. جو ہر انسان اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، پھر اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اس طرف اشارہ دیا ہے کہ بظاہر وہ اعضاء انسان کے جن کا انسان کا وجود خود محتاج ہے. آنکھیں نہ ہوں تو بندہ کیسے دیکھے گا؟ زبان نہ ہو تو کیسے بولے گا؟ کان نہ ہو تو کیسے سنے گا؟ ناک نہ ہو تو کیسے سانس لے گا، سونگے گا؟ تو فرمایا کہ کم از کم انسان اپنے جسم پر اگر غور کر لے تو انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے. پھر ہر ایک کی آگے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تشریف فرمائی ہے کہ آنکھ کو کس طریقے سے انسان کو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر لانا چاہیے، تو زبان کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے. تو آج کا جو میرا پیغام دین ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس میں اللہ نے فرمایا وَلِسَانًا، اور خدا نے تمہیں ایک زبان دی. یہ زبان کیا ہے؟
اس زبان کا ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو کہ شریعت کے اندر، دین کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کیا اہمیت ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ آپ کے نزدیک، آپ کے جو ہے وہ آپ حضرات کو جو ہے وہ 2 سے 3 احادیث پیش کروں گا، پھر اس کا نتیجہ نکال کر ہم میں سے ہر ایک کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم نبی پاک کے اس پیغام اور دین کے اس پیغام سے اپنی زبان کی حفاظت کر سکیں۔ ہم میں سے ہر ایک اگر اپنی زبان کی حفاظت کر لے تو سمجھ لو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم اخلاقی اعتبار سے زوال کا شکار ہیں، اور اس کی مین وجہ کیا ہے؟ زبان کا استعمال، بد اخلاقی، بولنے کا طریقہ، دوسروں سے مخاطب ہونے کا طریقہ۔ دیکھیں، ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ ایسے پیارے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سر سے لے کر، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپائے کمالات بنا کر بھیجا، سراپائے صفات بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں، اس پوری کائنات کو جو اللہ نے وجود عطا کیا یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو سراپائے کمال، سراپائے صفات بنا کر بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں محبوب پاک کی جس صفت کو الگ کر کے خاص وحی کے ذریعے بیان فرمایا، وہ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کیا ہے میرے حبیب، آپ سر سے پاؤں تک تو ہیں ہی سراپائے کمالات اور عظمتیں، لیکن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے رب نے جو آپ کو خلق عطا کیے ہیں، جو آپ کا بولنے کا طریقہ ہے، جو آپ کا گفتگو کا طریقہ ہے، جو آپ کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں، جو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات دوسروں کے جو ہے وہ سینوں اور دلوں کے اندر جو ہے ان کی وادی کو، دلوں کی وادی کو جو ہے وہ انسان کے باطن کی حقیقت کو انوار سے منور کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام کے احکام پر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، کیا محبوب یہ جو جوگ در جوگ لوگ آپ پر ایمان لا رہے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج جو لوگ آپ پر ایمان لا رہے ہیں، اس کی جہاں اور وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ آپ بہت نرم دل ہیں، آپ کی زبان بہت میٹھی ہے، آپ بڑے با اخلاق ہیں، اور آپ کی اس میٹھی زبان کو سن کر، آپ کے اخلاق کو سن کر، آپ کے جو ہے وہ یہ انسانیت آپ کے قریب ہو رہی ہے۔ تو آج جو معاشرے کے اندر اس وقت جو ہمارا معاشرہ اس وقت زوال کا شکار ہے، تو جو ہے وہ اس کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، وہاں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس وقت بد اخلاقی کا شکار ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو خدا نے زبان دی ہے، لیکن اس زبان کو ہم بجائے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں، دین کی باتوں میں، دین کے پیغام میں استعمال کرنے کے لیے آج وہ زبانیں گالم گلوچ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کی کردار کشی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، بد اخلاقی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جہاں اور اصلاح فرمائی ہے، وہاں پر آپ نے زبان کے متعلق بہت سارے احکامات صادر فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات کو جب امت نے پس پشت ڈال دیا تو اب امت زوال کا شکار ہے، انحطاط کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے۔ خداوند قدوس ہم سب کو ایسے مواقع سے اصلاح کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامنے حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی تعدی سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ من سلم المسلمون کہ من یدہ و لسان، من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرے لوگ کیا ہوں، محفوظ رہیں۔ یہ پہلا پیغام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا۔
اور پھر صرف زبان سے کتنے فتنے پھوٹتے ہیں جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. میرے مصطفیٰ کریم نے احادیث کے اندر اس طرف اشارہ فرمایا ہے. مثلا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھے اس چیز کی جو شریعت کے تابع رکھنے کی ضمانت دے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی مجلس لگی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تشریف فرما تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی طرف کو مخاطب کر کے آپ نے اپنے شہادت کی انگلی سے اپنی زبان کی طرف اشارہ دیا. کس کی طرف؟ اپنی زبان کی طرف اشارہ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھے اس چیز کی ضمانت دے گا جو دو داڑوں کے درمیان ہے، دو جبڑوں کے درمیان ہے. فرمایا جو مجھے اس چیز کی ضمانت دے گا جو تمہارے دو داڑوں اور جبڑوں کے درمیان ہے، یا اس چیز کی مجھے ضمانت دے گا جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان، جو تمہاری شرمگاہ ہے. فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مومن اپنی شرمگاہ کی اور اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اور مجھے اس کی ضمانت دے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مصطفیٰ اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں. صرف زبان کی حفاظت کرنے سے کیا کہ زبان سے بندہ کسی کو گالم گلوچ نہ کرے، زبان سے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرے، زبان کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرے، درست لہجے کو اختیار نہ کرے، اور ایسا لہجہ اختیار نہ کرے کہ بندہ کہے کہ یار اتنا گل کتنی دے میرے گلے پڑ جائے گا. تو فرمایا کہ جو حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی زبان کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا جو اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. شرمگاہ سے مراد یہ کہ انسان ہر اس برے کام سے جس سے شریعت نے منع کیا، چاہے وہ زنا کی صورت میں ہو، بے حیائی کی صورت کے اندر ہو، عریانی کی صورت کے اندر ہو، فحاشی کی صورت کے اندر ہو. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا جو تمہاری دو جبڑوں کے درمیان ہے، ایک یہ، اور جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے ایک شرمگاہ تمہاری. فرمایا جو بندہ اپنی شرمگاہ کی اور اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، ضمانت دے گا اور اس کو گناہ کے راستے سے روک کر رکھے گا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تیسری حدیث سماعت فرمائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، حضور علیہ السلام کی مجلس لگی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے. تو سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ وہ کون سے امور ہیں جو اکثر جنت میں داخل ہونے کا باعث بنیں گے، سبب بنیں گے. صحابہ نے کیا کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے کام ہیں کہ اگر انسان ان کو انجام دے تو خداوند قدوس اس کے لیے جنت کے راستے کھول دے، جنت کی راہیں اس کے لیے آسان ہو جائیں. اور وہ اعمال کون سے ہیں کہ جو اکثر انسانوں کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تقوی ہے، اچھے اخلاق ہیں، اور زبان سے خوش اخلاقی سے بات کرنا اور اپنی زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا. اور میں جس شخص کے اندر تقوی موجود ہو، جس کی زبان جو ہے وہ ہر طرح کے برے اخلاق سے اور ہر طرح کے برے گناہوں سے اور ہر طرح کے گالم گلوچ سے اور ہر طرح کی بری گفتگو سے اور ہر طرح کے برے لہجے سے اپنے آپ کو جس نے محفوظ رکھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے جو اس کو جنت کے اندر لے کر جائے گا. پھر سوال ہوا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے عمل ہیں کہ جن کے باعث اکثر لوگ جہنم کا شکار ہو جاتے ہیں، جہنم میں چلے جاتے ہیں. یعنی اس کا آسان ترجمہ یہ کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں اور جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں، تم اپنی زبان کی حفاظت کرو. جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں کہ تمہارے سینے کے اندر تقوی کا نور موجود ہو. جنت میں لے جانے والے اعمال یہ ہیں کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام تم پر فرض کیے ہیں ان کے اندر کسی قسم کی سستی نہ کرو. اور جہنم میں لے جانے کا سبب جو عمل بنے گا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ زبان اور شرمگاہ ہے. فرمایا کہ جس شخص نے اپنی زبان کا صحیح استعمال نہ کیا
گالن گلوچ اس کی عادت تھی اور اس زبان کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے رہا، فرمایا یہی زبان اس کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اور جس بندے نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کی، عریانی کے اندر، فحاشی کے اندر، گناہ کے راستوں کے اندر، اور مختلف قسم کی جو عریانی اور فحاشی کے اڈے اور سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، مسجد دیکھیں، ایک راستہ مسجد کو آتا ہے اور ایک راستہ جو شراب خانے کو جا رہا ہے، عریانی کو جا رہا ہے، فحاشی کو جا رہا ہے، جگہ جگہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور ہمارا جو بالخصوص ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ان کو اس طرح کے سبز باغ دکھا کر ان کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر اپنے دین کی طرف رکھا اور اس کے اندر تقوی کا نور موجود رہا، فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی اعمال اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اور چوتھی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صامت نجا۔ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے خاموشی اختیار کی، فضول بولنے کو بہتر ہے، وہ کہنا کہ سڑی زبانی کہتے ہیں پیڑے بولنے کو چپ چنگا ہے، یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بزرگاں دا پرانے ایسے سنا کرتے ہیں بزرگ کو کہ پیڑے بولنے کو چپ ہی چنگا سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے خاموشی اختیار کی، بغیر مقصد کے گفتگو نہ کی، نجا، اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے۔ خاموشی کیا ہے؟ نجات۔ اور یہ بھی ہمارے بزرگوں نے، آپ نے دیکھا کہ سنا ہوگا کہ وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ایک چپ تو سو سکھ، ایک چپ تو سو سکھ۔ زبان سے جو بات نکلے گی، اس لیے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ زبان سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، زبان سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہیں زخمی ہو جائے یا کسی بندے کو کوئی اس کا جسم کا کوئی عضو کٹ جائے تو فرمایا چھری کے اور بھالے کے اور اوزار کا لگا ہوا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا لگا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر سرکار دو نے 5ویں حدیث سماعت فرمائی۔ حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ دیا ہے کہ جب بنی آدم صبح کرتا ہے، یعنی جب بھی انسان صبح کو اٹھتا ہے، تو دیکھیں قرآن کریم فرقان مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے آئی تھنک، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کے جسم کے جتنے عضو ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ہاتھ کی انگلیاں ہیں، پاؤں کی انگلیاں ہیں، زبان ہے، اور اسی طرح کے انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، ہر عضو کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زبان دے گا، اور انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس وقت سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اس لیے فرمایا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تو آپ نے اشارہ دیا کہ ہر روز صبح کو بنی آدم جب صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کے تابع ہوتے ہیں۔ انسان ہر انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، اعضاء سے مراد یہ ہے کہ پارٹ آف دا باڈی جو ہیں، اس کے جتنے بھی پارٹ آف دا باڈی ہیں، فرمایا کہ یہ اس کی زبان کے تابع ہوتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں، صبح صبح اٹھ کر تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور زبان کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہو، کیونکہ ہمارے حقوق کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ ہمارے حقوق کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ تمہارے ذمہ ہے۔ اگر مثلا کسی نے زبان سے کسی کو گالی دی تو وہ گالی دے کر زبان تو جبڑوں کے اندر چلی گئی، اب اس کا انجام کیا ہوا؟ کوئی آیا، اس نے سوٹا اٹھایا، ڈنڈا اٹھایا، اس کا جناب سر پھاڑ کے رکھ دیا، بازو توڑ دیا، ٹانگ توڑ دی، اور اس کو بالکل جو ہے وہ کاٹ پیٹ کے رکھ دیا، تو زبان اندر ہی ہے، وہ اپنا کام کر کے اندر چھپ گئی
تو مار کس کو پڑ رہی ہے؟ اعضاء کو پڑ رہی ہے۔ مار کس کو پڑ رہی ہے؟ جسم کو پڑ رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر روز صبح صبح اٹھ کے یہ جو اعضاء جسمانی ہیں، یہ زبان کو کہتے ہیں کہ ساڑے معاملے خدا کو ڈردی رہیں، اسی تو تے گل کر کے چھپ جائے گی تو تھوڑی سزا اساں بھگتنی ہے، لہذا تنوں اسی واسطہ ڈالنے کے ساڈا خیال رکھیں۔ تو کیا فرمایا کہ ہر روز اعضاء جسمانی، فرمایا کہ وہ زبان سے آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہو، کیونکہ ہمارے حقوق کی حفاظت تمہارے سبب سے ہے۔ اگر تو صحیح ہوگی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اگر تیرے اندر کجی آئے گی، کمی آئے گی، بد اخلاقی آئے گی، گالن گلوچ آئے گی تو جبڑوں کے اندر چھپ جائے گی، اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ یعنی آپ اندازہ لگیں کتنا بڑا اس کے اندر صبر ہے، اس لیے سبق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین، اے انسان تو نہیں دیکھتا کہ تیرے رب نے تینوں دو آنکھاں دیتی ہیں، وَلِسَانًا، اور ایک زبان دی ہے، وَشَفَتَيْن، اور دو ہونٹ دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو اور کسی کی، ہمارے یہاں تو یہ ہوتی ہے ہم دوسروں کی فکر میں پڑے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن اور نبی پاک کی حدیث اور یہ پیغام دین ہمیں کیا کرے؟ انسان دوجے دی فکر بعد ہی کرے، پہلے اپنی فکر کرے، اور اپنی فکر وچوں سب تو پہلے زیادہ فکر کس دی کرو؟ اپنی زبان کی۔ زبان کی سے ہی انسان کا فیصلہ ہوگا، اور جتنے بھی انسان کے اعمال ہیں سب سے پہلے زیادہ جواب دہی زبان کی ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ عرض کی ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے وہ چیز بتائیے میں جسے مضبوطی سے تھام لوں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے مضبوطی سے تھام لوں، تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب، تو کہو کہ میرا رب اللہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا انہوں نے؟ یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے مجھے سب سے زیادہ خوفزدہ رہنا چاہیے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی یہ ہاتھ کی انگلی، یہ انگوٹھا اس طرح اپنے منہ کے ساتھ لے گئے، سرکار نے اپنی زبان باہر نکالی، اس طرح زبان کو پکڑنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ یہ جو چیز ہے اس سے ہمیشہ خوفزدہ رہنا، اے دے کو نو ڈردا رہیں، اور اے دے کو نو ڈردا رہیں، اور اس کی حفاظت کریں۔ فرمایا زبان ہی ہے جو تجھے جنت میں لے جائے گی، یہ زبان ہی ہے تمہیں جہنم میں لے جائے گی، یہ زبان ہی ہے جو تمہیں دنیا میں سرخرو رکھے گی، یہی زبان ہے کہ اسی کے ذریعے تنوں کوٹ بھی پہ سکتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے خاص طور پر، اب دیکھیں گے یہ میں 5ویں حدیث بیان کر رہا ہوں، اور اس کے آگے کم از کم 10 حدیثیں ہیں، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے اخلاق کی حفاظت کرو، اپنے کردار کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنے قدم کی حفاظت کرو۔ تو یہ وہ دین کا پیغام ہے۔ حضور نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا کہ اس سے ہمیشہ خوفزدہ رہنا۔ اب آپ کو اور فرمائیں کہ صرف زبان کا بے قابو رہنا اور زبان کا غلط استعمال کتنے فتنوں اور فساد کا سبب بنتا ہے، صرف اس ایک زبان کی وجہ سے جو ہے۔ پھر آئے دن ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ دوستوں کے درمیان، گپ شپ کے دوران، گھر والوں کے درمیان، سوسائٹی کے اندر، برادری کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے جہاں اور بات فرمائی ہے، وہاں حضور نے فرمایا کہ جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے، کیا کرے؟ پردہ پوشی کرے، فرمایا خدا اس کو اپنی رحمت کا پردہ نصیب فرمائے، خدا اس کے گناہوں کا پردہ، اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ تو پردہ پوشی سے مراد کیا ہے؟ مثلا کسی نے کسی کا کوئی گناہ دیکھا تو وہ جا کے بعد ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے، پورے جگ کے اندر کہنا شروع کر دے۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب تک کوئی بات پیٹ سے نکالے نہ، پیٹ پھٹ جائے گا ان کا،
تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی گفتگو کی جائے کسی کے متعلق بھی کی جائے، اپنے متعلق کی جائے اور کسی کی غیر موجودگی میں کی جائے یا کسی مجلس کے اندر کی جائے، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زبان کو جو ہے وہ قابو رکھا۔ اسی طرح قرآن کریم نے سورہ حجرات کے اندر جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے عیوب کو خود بیان نہ کرو، اپنے عیبوں کو بیان نہ کرو، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ دوسرے کے عیوب کو بھی بیان نہ کرو۔ ہاں اگر کسی کے اندر عیب نظر آتا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیب کسی کے اندر پایا ہے تو ڈنڈورا جگ کے اندر پیٹا جا رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس انداز سے اپنی زبان کا استعمال کرو کہ اس سے نہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے نہ اپنی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا چھٹی حدیث، حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کی پردہ داری کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو فاش پردہ داری نہیں کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو فاش کر دے گا اور اسے اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے خاندان کے سامنے خدا رسوا کرے گا۔ یعنی جو دنیا میں کسی کا عیب نہیں رکھتا، دنیا میں کسی کا پردہ نہیں رکھتا، یا دنیا میں کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کی زبان ہر وقت چلتی رہتی ہے، تو فرمایا دنیا میں تو لوگ اس کو کہتے ہی ہیں کہ یار یہ بد اخلاق انسان ہے، یہ برا انسان ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ پھر قیامت کے دن خداوند قدوس سب سے پہلے اس کو اپنے لوگوں کے سامنے جن سے وہ ساری زندگی پردہ کرتا رہا، خدا اس کو بے پردہ کر دے۔ اللہ ہمیں ایسی ابتلا سے، ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ پھر اسی طریقے سے جو کسی مسلمان میں، نبی پاک نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان میں ایسی برائی جو کسی مسلمان کی ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو جو ہے وہ اس کو قائم رکھے گا، اس کے اسکور کو، جب تک اس برائی بیان کرنے والے کو اسی طرح کی سزا نہ دی جائے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے ہمارے یہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کی غیر موجودگی میں دوسرے کے عیوب بیان کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی برائی بیان کرتے رہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا ایسا عیب بیان کیا کہ جو حقیقت میں اس کے اندر تھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ جگ میں ڈھڈورا پیٹتا پھر رہا ہے، حضور نے فرمایا کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خدا اس بندے کو اسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے جو حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اسے رداغت الخبال میں رکھے گا، یعنی جب تک اس کے گناہ کی اس کو سزا نہ دی جائے۔ رداغت الخبال کہتے ہیں کہ جہنم کی اس وادی کو کہتے ہیں جس میں جہنمیوں کا پیپ اور خون جمع ہوتا ہے، اور وہی انہی لوگوں کو ان کا اپنا خون اور پیپ ان کو پلایا جاتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا عیب بیان کرتے ہیں، دوسروں کی برائی بیان کرتے ہیں، دوسروں کے متعلق جو ہے وہ ہمیشہ ان کی زبان چلتی رہتی ہے، اور وہ عیب اگر ان کے اندر نہ پایا جائے جس کے بارے میں وہ بیان کر رہا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس جہنم کے اندر ڈالے گا کہ جس جہنم سے اس کی اپنی زبان جل کر اس سے جو پیپ نکلے گا وہی اسے واپس پلایا جائے گا، جو اس سے جلا ہوا خون نکلے گا وہی اس سے واپس پلایا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ پھر جو ہے وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچے سمجھے بغیر کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے جو اسے جہنم کی اتنی گہرائی تک گرا دیتا ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ دن میں جو ہے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو، اور استغفار اس طرح کیا کرو کہ اور پھر رات کو بالخصوص سوتے وقت اپنے بستر پر جانے سے پہلے یہ استغفار کیا کریں کہ یا اللہ آج پورے دن میں مجھ سے ہو سکتا ہے ایسے گناہ سرزد ہوئے جن کا مجھے علم نہیں ہے، وہ گناہ تھے لیکن مجھے علم نہیں تھا، اللہ میں ان گناہوں سے بھی میں استغفار کرتا ہوں۔
جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے جن کا مجھے علم ہے خدایا میں ان سے بھی معافی طلب کرتا ہوں. اس لیے فرمایا کہ ہر روز استغفار کثرت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حدیث کے اندر آئے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 100 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. وہ اللہ کے نبی ہو کر استغفار کرتے. ہم تو سر سے پاؤں تک ہیں ہی سراپا گناہ. اس لیے ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اس کو امام بخاری نے نقل فرمایا کہ بغیر سوچے سمجھے جو بندہ جو ہے زبان سے ایسا کلمہ نکال دیتا ہے اور حقیقت میں وہ جب گناہ ہو اور وہ اتنا برا گناہ ہو کہ اس کو جہنم کے اندر لے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فتنے کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس فتنے کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگوں کی زبانیں دوسروں کی آبرو کو پامال کر رہی, یہ سبق دیکھیں. حضور نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگوں کی زبانیں دوسروں کی آبرو کو, دوسروں کی عزت کو پامال کر رہی ہیں اور دوسروں کی امانتوں کو ہلکا سمجھنے لگے ہیں لوگ, تو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ اس طرح ہو جاؤ کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہو, میں ایسے وقت کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں رہو, اپنی زبان کو روکے رکھو, اچھی بات آئے تو اسے لے لو, بری بات آئے تو اسے چھوڑ دو, اپنی فکر کرو, لوگوں کی فکر چھوڑ دو. اللہ کے حدیث میں کتنا بڑا سبق ہے. سبق کیا حضور نے فرمایا کہ جہاں آپ دیکھیں کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے اور لوگوں کی زبانیں جو ہے وہ دوسروں کے متعلق کھلی ہوئی ہیں اور جن کے متعلق کھلی ہوئی ہیں وہ تمہارے سامنے موجود نہیں ہے, خدا جانتا ہے ان میں وہ عیب موجود ہے یا کہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ گویا کہ انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اللہ اکبر, اس کی اتنی بڑی طاقت فرمائی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک مومن کا دل صحیح نہ ہو اس کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا اپنے دل کے اوپر کیا کرو, توجہ رکھو, دل کو خوف خدا کے اندر رکھو, اللہ کے ذکر کے اندر رکھو. اور فرمایا کہ جو ہے وہ جب اس کا دل صحیح نہیں ہو سکتا تو اس شخص کا جو ہے وہ اس کی زبان جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس کا اظہار کر دیتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ نہ ظاہری طور پر صحیح ہے نہ باطنی طور پر صحیح ہے. پھر فرمایا نبی علیہ السلام مومن کا دل صحیح نہ ہو اس کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا, اور جب تک اس کی زبان صحیح نہ ہو اس کا دل صحیح نہیں ہو سکتا, اور جس کا پڑوسی اس کی زیادتیوں سے محفوظ نہ ہو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. فرمایا کہ جو تمہارا پڑوسی ہے, جو تمہارا نیبر ہے, فرمایا اس سے بھی اپنی زبان اس طرح استعمال کرو کہ وہ تمہارے اخلاق سے متاثر ہو. اور اکثر پڑوسوں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں, گالم گلوچ کی وجہ سے ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا. پھر اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اپنی زبان کو پکڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ اے خلیفہ رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یہی وہ چیز ہے جو خطرے کے مقامات پر لانے کا سبب بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی سے ہر روز اللہ کی پناہ مانگتا ہے. تو یہ جو آئے دن ہر روز ہمارا جو شام کو جب آپ پورا دن گزار کے شام کو سوتے ہیں تو آپ جب اندازہ کریں کہ ہمارے جسم کے سارے اعضاء آج سلامت ہیں, آج قدرے کوئی کٹ نہیں پئی ہے, کوئی کچھ نہیں ہویا ہے, تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے جسم کے اعضاء نے جو خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی ہے. یعنی کتنی پیاری اور کتنی حکمت کی بات ہے. پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 8ویں حدیث سے سمجھ فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کو لوگوں کی آبرو پامال کرنے سے روکے رکھا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزشوں کو معاف کر دے گا. یعنی جس نے اپنی زبان کو روکے رکھا کہ بھئی فلانے کا کوئی عیب نظر بھی آ گیا تو وہ روکے رہا, جانے تو خدا جانے,
مینوں کیا ضرورت ہے اس تے گناہ دا ڈنڈورا پیٹنے، مینوں اپنے گناہ دی حفاظت کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کو لوگوں کی آبرو کو پامال کرنے سے روکے رکھا، تو فرمایا قیامت کے دن خدا اس کی عزت بھی قائم رکھے گا، اس کا پردہ بھی رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو معاف فرمائے گا۔ اور جس نے اپنے غصے پر قابو پائے رکھا، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اپنے عذاب سے بچا کے رکھے گا۔ تو غصہ جو ہوتا ہے یہ بھی جو ایک ایسا فیکٹر ہے، اس لیے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی جہاں اور شانیں تھیں وہاں ایک شان یہ تھی کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ جو ہے وہ غصے کو پی جایا کرتے تھے اور بڑے سے بڑے جو ہے وہ مجرم کو بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی رحمت سے معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ اس کو بچائے گا۔ فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے روز پر ایمان رکھتا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو آزار نہ پہنچائے، اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، اپنے پڑوسی کو نقصان نہ پہنچائے، اور جو اللہ اور قیامت کے روز پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا عزت کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے روز پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اس حدیث میں 3 سبق ہیں۔ کیا؟ اگر کوئی مہمان آ جائے تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق میرے رزق سے لکھا ہوا تھا۔ اور دوسرا کیا کہ فرمایا کہ اپنی زبان کو بندہ محفوظ رکھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اچھی بات نہیں کر سکتا تو وہ بہتر ہے کہ خاموش رہے۔ ایک دیہاتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت میں لے کے جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بڑے مسئلے کو مختصر انداز میں پوچھا ہے، کسی کو آزاد کر دو، کسی بوجھ تلے دبی ہوئی گردن کو آزاد کر دو۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اتنی طاقت کہاں کہ کسی غلام کو آزاد کرا سکوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو گناہ سے بچا کے رکھو، اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو آزاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم اکیلے یہ سعادت حاصل کرو، گردن آزاد کرنے کے معنی یہ ہے کہ تم اس مشن میں جو ہے وہ اس کے مددگار بنو، اور عطیہ تھوڑا تھوڑا کر کے دینا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرابت دار ظالم بھی ہو تو اس کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو بھوکے کو کھانا کھلا دیا کرو، اور پیاسے کو پانی پلا دیا کرو، نیکی کا حکم دے دیا کرو، برائی سے روک دیا کرو، اور اگر تم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو حضور نے فرمایا پھر اپنی زبان میں چوپ رکھ ہے تو ہمیں سارے اجر مل جا سکتے۔ اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچا۔ تو یہ جتنے بھی اس وقت امت کے اندر وبال ہیں، فضائیں ہیں، یہ سارا زبان کا ہی پھیلایا ہوا شر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں محفوظ رہے۔ آدم بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جو خاموش ہو، ایک وہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور ایک وہ جو فحش گو اور ظلم پر مددگار بنے۔ حضور نے فرمایا کہ ان میں سے جو کسی ظالم کا مددگار بنتا ہے، جو فحش گوئی کرتا ہے، وہ اس کی زبان اس کو جہنم میں لے کر جائے گی، اور جو دوسروں کا مددگار بنتا ہے اور دوسروں کی مدد اس کے اندر کیا ہوگی، وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھے۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو زیادہ ہنسنے والا ہو اس کا روب ختم ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ جو بیجا ہنسنے والا ہو اس کا روب ختم ہو جاتا ہے، جو زیادہ مزاح کرنے والا ہو وہ بے قدرہ ہو جاتا ہے، جو کثرت سے کوئی کام کرے وہی اس کی شناخت بن جاتا ہے،
اور زیادہ باتونی آدمی غلطی بھی زیادہ کرتا ہے، زیادہ بولنے والے سے غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور اس میں حیا کی کمی آ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے تقوی اختیار کیا، اپنی زبان کی حفاظت کی، خدا اس کے دل کو بھی منور کرتا ہے، اس کی زبان کے ذریعے اس کو جو ہے وہ معاشرے میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، اور اس کی وہ زبان اس کی بخشش کا سبب بنے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے اور مقصد کی بات کرے جب بھی بات کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک شخص ایسی بات کرتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، وہ اسے معمولی بات سمجھتا ہے، تو پھر اس کے سبب وہ 70 برس تک جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ یعنی بندہ کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے بھی اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، اور میں کو 70 برس تک اس کی زبان اس کو جہنم میں جلائے گی۔ اس کی زبان سے کیے ہوئے گناہ اس کو لے کر جائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے جو ہے وہ کج باسی نہ کرو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اس سے ایسا وعدہ کرو کہ اس سے ایسا وعدہ نہ کرو کہ جس کو وفا نہ کر سکو۔ یہ تقریباً 15 احادیث تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی صورت میں پیش کی ہیں، اور ان سب کا نتیجہ یہی ہے کہ اپنی زبان کو سنبھالو۔ یہی زبان آپ کو جنت میں لے کر جائے گی، یہی زبان جہنم میں لے کر جائے گی، اسی زبان سے آپ کی پہچان ہوگی، اسی زبان سے اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھے گا، اسی زبان کے ذریعے انسان کی جو خدا بند قدوس اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں دین کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ